سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأمهاته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. اور تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبا وہ چلیں کہ باغ پھلیں، وہ پھول کھلیں کہ دن ہوں بلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا مقام اور حضور علیہ السلام کا مرتبہ
حضور علیہ السلام کی ذات، حضور علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، ایسی ذات ہے کہ حضور کو دیکھ کر بندہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ اتنے سونے چہرے والے کو بندہ کون سا لگا۔ یدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کو تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے پاس حضور کی شان میں، حضور علیہ السلام کے عزت و مرتبے اور مقام میں اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں فقط اتنا ہی کہہ دوں گا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ کے بعد کائنات میں سب سے افضل۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کی لامحدود حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت نور مجسم شاہ بنی آدم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد احباب جی وقار، میں آپ سب کو یہ جو ماہ مبارک ہمارے درمیان جلوہ گر ہوا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر انسان عبادت کرے تو اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ ماہ ذی الحجہ الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم اپنے بندوں کو بغیر حساب بخشش عطا فرماتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ کریم نے ایک رکن اسلام میں سے، اراکین اسلام میں سے ایک رکن رکھا جس کا نام حج ہے، اور فرمایا کہ اس مہینے میں تم حج کرو گے تو تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اور دوسری اس مہینے کو جو خاص نسبت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کی جو اللہ نے آزمائش کی، اللہ نے جو امتحان لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تن من دھن اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنی عزت کو، اپنے منصب کو، ہر چیز اللہ کے نام قربان کر دی۔ تو اللہ کریم نے سنت ابراہیمی کو اتنا پسند کیا کہ اللہ نے آنے والی امت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے قربانی کو واجب فرما دیا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے بھی انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ حج کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ ناچیز کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کا جو لغوی معنی ہے اور اصطلاحی معنی ہے وہ ہے ٹھہرنا، رکنا، اور حج کا ایک معنی ہے کہ اراکین حج کا ایک معنی یہ ہے کہ مخصوص دنوں میں، مخصوص ایام میں، مخصوص مقامات کی زیارت کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ اب حج بندہ مدینہ شریف تو پورا سال بھی جاتا رہے، عمرہ کرنے تو بندہ ہر مہینے بھی جاتا رہے، لیکن حج صرف ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حج مخصوص دنوں میں، مخصوص وقت میں، مخصوص مقامات کی زیارت کرنا حج کہلاتا ہے۔ اور اللہ کریم نے حج صرف ان لوگوں پر فرض کیا ہے کہ جن پہ اللہ کریم نے جن کو دنیا کی مال و دولت کثرت میں عطا فرمائی ہے۔ اراکین اسلام میں سے
نماز ایسا رکن ہے کہ اس میں دولت نہیں دیکھی جاتی، اس میں انسان کی مال نہیں دیکھا جاتا، اس میں انسان کا تقوی پرہیزگاری نہیں دیکھی جاتی۔ فرمایا کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، نماز اللہ نے ہر ایک مسلمان پر فرض فرما دی۔ اور اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، اس میں بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ امیر پہ فرض ہے تو غریب پر نہیں، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا گورے پہ فرض ہے تو کالے پہ نہیں، عربی پہ فرض ہے تو اجمی پہ نہیں۔ جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ کریم نے ہر اس شخص پر رمضان کے روزے بھی فرض کر دیے ہیں۔ مگر یہ جو ایک رکن اسلام میں سے ایک رکن جو حج ہے، یہ اللہ کریم نے فقط ان پر فرض کیا ہے کہ جن کو اللہ نے دنیا کی بے شمار دولتیں عطا فرمائی، اور فرمایا کہ انسان اپنی دولت خرچ کر کے، اپنا مال خرچ کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور پھر ارکان مخصوصہ کی زیارت کرتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے، پھر صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، پھر قربانی کرتا ہے، حلق کرواتا ہے، تو فرمایا اس بندے کو اللہ ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے ہو کر آیا۔ حج ایک ایسا عمل ہے، حج ایک ایسا رکن ہے کہ حج کی برکت سے اللہ کریم انسان کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ انسان ساری زندگی عبادت اس لیے کرتا ہے، انسان ساری زندگی نمازیں روزے اس لیے رکھتا ہے، اس لیے نمازیں پڑھتا ہے کہ میرے گناہ ختم ہو جائیں، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں، میرے گناہوں والا رجسٹر میں کوئی زیادہ گناہ نہ لکھے جائیں۔ بندہ ساری زندگی اس کے لیے محنت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، بڑے معمولات کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ جب بندہ حج کرتا ہے تو حج اگر اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تو فرمایا کہ بندہ حج تو کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو ایسے پاک فرماتا ہے کہ کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ تو حج ایک ایسا رکن ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اللہ کا قرب اور اللہ کی معیت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرض ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے صاحب ثروت لوگوں پر حج کو فرض کر دیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ وہ صحابی نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو نبی پاک خاموش ہو گئے۔ جب اس صحابی نے تیسری مرتبہ یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا فرض ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ پہلی امتیں اس لیے رسوا ہو گئیں کہ وہ اپنے نبیوں سے بے شمار سوالات کیا کرتی تھی۔ فرمایا کہ اگر میرے منہ سے ہاں نکل گئی کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے، تو فرمایا پھر ہر بندے پہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ فرمایا کہ میری امت اتنی مشقت برداشت نہیں کر سکتی۔ فرمایا اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت عطا فرمایا ہے تو زندگی میں ایک دفعہ حج کر لینا، اللہ کریم تمہارا حج کو قبول فرما لے گا۔ فرمایا فقط ایک مرتبہ حج کرو اور تمہارے اوپر ایک مرتبہ فرض ہے۔ فرمایا تم ایک مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو اللہ کریم قبول بھی فرمائے گا، اجر بھی عطا فرمائے گا، اور تمہیں گناہوں سے ایسے پاک فرما دے گا جیسے تم نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ تو انسان پر یہ حج جو ہے یہ فرض ہے۔ محدثین نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، حج تو انسان پر فقط ایک مرتبہ فرض ہے، انسان زندگی میں ایک مرتبہ حج کرے۔ فرمایا کہ جو صاحب ثروت ہیں، مال و دولت والے ہیں، انہیں یہ چاہیے
کہ وہ ہر 5 سال کے بعد حج کر کے آئے۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ اس میں راز کیا ہے کہ ہر 5 سال بعد امیر بندہ 4-5 لاکھ روپیہ لگا کر 1 مہینے کے لیے کاروبار سے چھٹی کر کے پھر حج کرنے جائے؟ فرض تو 1 مرتبہ ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس لیے 5 سال بعد ہر صاحب ثروت کو چاہیے کہ ہر 5 سال بعد حج کرے۔ فرض تو 1 مرتبہ ہے، لیکن 5 سال بعد اس لیے جائے کہ 5 سال میں جو گناہ کیے، جو برے اعمال کیے، جو غلطیاں کی، جو گناہ کیے، جو اللہ کو ناراض کیا، تو فرمایا حج کرے گا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ پچھلے 5 سال کے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا بندہ حج کرتا رہے گا تو اللہ کریم اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا رہے گا۔ میرے بھائیو، حج ایک ایسا عمل ہے، ایسا پاکیزہ رکن اسلام ہے کہ اس سے بندہ گناہوں سے پاک بھی ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ اللہ کریم نے ہم پر حج کیوں فرض کیا۔ حج کا انسان کی زندگی پر اسلام کی روح سے بہت بڑا کردار ہے کہ بندہ حج کرتا ہے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، بندہ حج کرتا ہے تو اللہ نے جو فرض اس پر لازم کیا ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، بندہ حج کرتا ہے تو کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے، بندہ حج کرتا ہے تو نبی پاک کے روزے کی حاضری نصیب ہوتی ہے، بندہ حج کرتا ہے تو وہ خاص مقامات برکت والی جگہوں کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ دینی نظریات ہیں کہ بندہ حج کرتا ہے تو اسلام کی دینی جو ویوز ہیں وہ بندے کے ادا ہوتے ہیں۔ مگر اگر اس کو دنیاوی طریقے سے دیکھا جائے تو اللہ کریم نے حج اس لیے بھی فرض کیا کہ فرمایا کہ تم حج کے لیے آؤ اور حج کو ادا کرو، تو فرمایا تم اللہ کی رضا کو تو حاصل کرو گے، فرمایا لیکن جب تم مسلمان اکٹھے ہو جاؤ گے تو سرکار کا وہ فرمان بھی سچا ہو جائے گا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دے۔ فرمایا تم حج کرنے آؤ گے، کبھی تمہیں دھکا لگے گا، کبھی کوئی تم سے سخت بات کرے گا، کہیں تمہیں کوئی تکلیف دے گا، فرمایا تم اسے بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، تو فرمایا اللہ اس پر بھی تمہیں دارین کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو جدھر حج اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو برکت والا ہے، اسی طرح دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو حج میں ایک مسلمان کے لیے ہمدردی پیدا کی جاتی ہے۔ اب مثال ہے، اللہ کریم نے نماز فرض کی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز پڑھا کرو، کہا یا رسول اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، لیکن حضور نے فرمایا نماز اس لیے پڑھا کرو کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا کہ اب اس میں دنیاوی پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ فرمایا کہ جب محلے دار نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں اکٹھے ہوں گے تو فرمایا ایک دوسرے کی حال احوال خیریت معلوم ہو جائے گی، تو فرمایا کہ اسلام کا رکن بھی ادا ہوگا اور بھائی چارہ بھی مکمل ہوتا جائے گا۔ اب رمضان کے روزے ہیں وہ بھی اللہ نے فرض کیے۔ اب اسلامک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تو پروردگار فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنے سے بندہ پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا اسلامک پوائنٹ آف ویو۔ اگر اب اس کو دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ بتایا ہے وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی ہے، صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کو یہ احساس ہے اور جھنجھوڑا گیا ہے کہ فرمایا کہ بھوکا رہنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ رمضان کے روزے تمہیں یہ ترغیب دیتے ہیں، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، فرمایا یہ رمضان کے روزے تمہیں یہ ترغیب دیتے ہیں اے دولت والو کہ کسی غریب کے اوپر ظلم نہ کرنا، کسی غریب کے اوپر زیادتی نہ کرنا،
ایک دن بھوکا رہنے سے انسان کی جو حالت ہو جاتی ہے، اگر تمہیں اللہ مال و دولت نہ عطا کرتا تو تمہارا بھی یہ حال ہوگا۔ تو دینی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور دنیاوی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ انسان کے اندر بھائی چارے کی محبت داخل ہوتی ہے، انسان کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کریم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے، حج کو فرض کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندے نے متقی ہونا ہو، پرہیزگار ہونا ہو، اور اگر انسان نے یہ دیکھنا ہو کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، میرا ایمان کامل ہے کہ نہیں ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ کیسے دیکھے، اس کو کیسے ججمنٹ کرے گا کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے 4 نشانیاں بیان فرمائی۔ فرمایا من احب للہ، فرمایا تم کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے نفرت کرو تو اس میں بھی اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے کہ یہ بندہ دین کے خلاف بولتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتا ہے، تو ایسے بندے سے نفرت کرو تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، ایسے بندے سے نفرت تم اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ تو فرمایا یہ بھی ایمان کے کامل ہونے کی ایک نشانی ہے۔ تیسری نشانی فرمائی، فرمایا وَأَعْطَى لِلَّهِ، تم کسی کو کوئی چیز عطا کرو، کسی کو کوئی چیز تم پہنچاؤ، کسی کی مدد کرو، تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو۔ اور چوتھی چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَمَنَعَ لِلَّهِ، کوئی تم سے کوئی چیز مانگے تو تم اس کو اللہ کی رضا کے لیے نہ دو۔ فرمایا کوئی ایسا بندہ ہے کہ تم سے ایسی چیز مانگتا ہے کہ وہ جو دین کے بھی خلاف ہے، حضور کے فرمان کے بھی خلاف ہے۔ مثال دیتا ہوں، اگر کوئی آپ سے رشوت مانگتا ہے تو حضور نے کیا فرمایا؟ رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے، دینے والا بھی جہنمی ہے۔ تو فرمایا اگر تم کسی کو کسی چیز سے منع کرو، کسی بری چیز سے منع کرو، تو اس میں بھی اللہ کی رضا شامل ہو، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، تو فرمایا اللہ تمہیں کامل ایمان والا بنا دے گا۔ تو 4 نشانیاں نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو۔ مگر آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، کھانا اچھا نہ ہوا تو برادری کیا کہے گی، ہم نے مکان بنانا ہے، گھر اچھا نہ ہوا تو لوگ کیا کہیں گے، ہم نے گاڑی لینی ہے، گاڑی چھوٹی لی تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ساری زندگی ہم یہ سوچتے رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر یاد رکھو جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بھی اس کی مغفرت کے لیے نہیں کرتے، بلکہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے یہ دعا کریں گے تو اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ لوگ تو فاتحہ بھی کسی کے لیے نہیں کرتے۔ آج ہم لوگوں کے ہاں فاتحہ کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج میں گیا ہوں کل یہ بھی آئے گا۔ لوگ تو مطلب کے بغیر کسی کا جنازہ بھی نہیں پڑھنے جاتے۔ پہلی تو بات یہ جنازہ ہمیں آتا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم جنازہ اس لیے پڑھنے جاتے ہیں کہ ہم آج جائیں گے تو کل یہ بھی آئے گا، یہ کل آیا تھا اور آج میرا جانا بنتا ہے۔ تو قرآن ہمیں اس چیز کے لیے سمجھاتا ہے، حضور کے فرمان ہمیں اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، اگر کامل مومن اور مسلمان بننا چاہتے ہو تو یہ نہ دیکھو کہ اس کام میں لوگ راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، فرمایا یہ دیکھو میرے اس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ فرمایا جس دن تمہارا یہ معیار ہو گیا کہ میں ہر کام میں یہ دیکھوں کہ میرا اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی، میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی، تو فرمایا پھر تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو رمضان، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ جس طرح اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے، نہ کہ ہماری اپنی رضا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن مریدوں میں بیٹھے ہیں، آپ رو کے دعا کر رہے ہیں، کہا مولا معاشر والے دن جب وہ لوگ جو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے جائیں گے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار وہ آخری شخص
جو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے، پروردگار کاش وہ شخص حسن بصری ہو۔ اب حسن بصری کو چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے، ولیوں کے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ دعا ہے کہ معاشر والے دن جب لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے تو میں وہ آخری شخص ہوں کہ جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائے۔ مرید بڑے حیران ہوئے، مریدوں نے کہا حضرت آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، دن بھی عبادت میں، رات بھی عبادت میں، تو آپ نے یہ کیسی دعا کر دی؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ میں نے یہ دعا کی ہے، دعا کرو اللہ میری یہ دعا کو قبول کر لے۔ تو کہا کہ آپ تو بڑے نیک ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر میری یہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو مجھے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ فرمایا کہ اگر میری یہ دعا قبول نہ ہوئی تو پھر تو مجھے گارنٹی بھی نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں۔ تو میرے بھائیو اپنی زندگی کو ایسے گزارو، اپنی زندگی میں اپنے معاملات کو ایسے پیش کرو کہ بندہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کسی جنتی کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا اس دروازے سے جو ابھی داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ایک وڈیرا صحابی داخل ہوئے، داخل ہوتے سار نبی پاک کی محفل میں بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں اگلا دن آیا، حضور نے فرمایا صحابہ جنتی دیکھو گے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو ابھی دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے پھر نظریں دروازے پہ جما لی، پھر وہی صحابی آئے جو کل آئے تھے، فرمایا وہ پھر داخل ہوئے، حضور کی محفل میں بیٹھ گئے۔ تیسرا دن آیا، حضور نے فرمایا جنتی دیکھو گے؟ تو کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ وہی صحابی جو 2 دن سے ہم دیکھ رہے تھے وہ آئے اور حضور کی محفل میں بیٹھ گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے عظیم اور بڑے پرہیزگار اور عبادتگار صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ میں ایک دن رات میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں، پوری رات میں نفل پڑھتا ہوں، سارا دن میں روزہ رکھتا ہوں، میں اتنے نیک کام کرتا ہوں، مگر اس کا کون سے ایسا کام ہے کہ اللہ کریم نے، حضور علیہ السلام نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں ان صحابی کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ میرے ابا جی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں ان کے گھر چلا گیا، رات کا وقت ہوا، تو کہتے ہیں میرا معمول تھا کہ میں نفل پڑھتا تھا، لیکن آج میں نے نفل نہ پڑھے اور میں لیٹ گیا۔ کہتے ہیں وہ بزرگ صحابی آئے اور آتے سار انہوں نے سونے کی دعا پڑھی، چادر لی اور سو گئے۔ کہتے ہیں میں کیا دیکھا کہ لوگ تہجد کے لیے بھی اٹھتے تھے، مکے اور مدینے کے منافق تو تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، مگر یہ صحابی تہجد کے لیے نہ اٹھے۔ فجر کی اذانیں ہوئیں، اٹھے نماز پڑھی اور اپنے معمولات میں چلے گئے۔ کہتے ہیں 3 دن تک یہ کام چلتا رہا۔ کہتے ہیں میں نے آخر ان سے پوچھا، میں نے کہا جی حضرت نہ تو میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا ہے اور نہ ہی میرا باپ مجھ سے ناراض ہے، میں 3 دن آپ کے ساتھ اس لیے گزارے کہ میں دیکھوں کہ کس وجہ سے، کون سے عمل کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو بزرگ صحابی نے فرمایا اے عبداللہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، میں معمول کی نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ میرے معمولات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں مایوسی کے ساتھ واپس پلٹا تو مجھے اس بزرگ نے آواز دی اور آواز دے کے فرمایا عبداللہ میرا صرف ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا وہ عمل کیا ہے؟ ان بزرگوں نے، اس صحابی نے فرمایا کہ عبداللہ میرے اس چھوٹے سے دل میں کبھی کسی مسلمان کے لیے غلط خیال نہیں آیا۔ فرمایا میرے اس چھوٹے سے دل میں کبھی کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنے کا خیال نہیں آیا۔ فرمایا میں ہر وقت اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا سوچتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو فرمایا میرے اس عمل کی وجہ سے حضور نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں حج یہ بھی ایک ایسا عمل ہے، حج یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہمیں بھائی چارہ سکھاتا ہے۔
کہ اگر تمہیں کوئی ٹھوکر لگ جائے، اگر تمہیں کوئی دھکا دے دے تو اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اور یہ دیکھنا کہ تم کھڑے کس جگہ پہ ہو۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ساری زندگی مدینہ پاک میں جوتا نہیں پہنا، اور آپ جب مدینہ کی گلیوں میں گزرا کرتے تو آپ دیوار کے ساتھ اتنا لگ کے گزرتے کہ اکثر دیوار کے ساتھ لگنے کی وجہ سے آپ کے بازوؤں سے خون نکل آتا۔ تو کسی نے پوچھا، کہا ہے حضرت امام مالک آپ مدینہ کی گلیوں میں جوتا کیوں نہیں پہنتے اور آپ گلیوں کے درمیان میں کیوں نہیں گزرتے؟ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا میں جوتا اس لیے نہیں پہنتا کہ یہ میرے مصطفیٰ کے شہر کی زمین ہے، اور فرمایا گلیوں میں کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا اس لیے نہیں چلتا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب اس گلی سے گزرے ہو، کہیں میرا گناہگار کا پاؤں حضور کے پاکیزہ نالین کے اوپر نہ آ جائے۔ فرمایا اگر ایسا ہو گیا تو کہیں میں بدبخت نہ ہو جاؤں۔ فرمایا علم کا مجھے گمنڈ نہیں ہے، میں ادب مصطفیٰ میں ایسا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اگر حج کے دوران کوئی تکلیف آ جائے، کوئی زیادتی ہو جائے تو اس کا مایوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم پاکیزہ جگہ پہ کھڑے ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس ماہ مبارک کا صدقہ آئندہ سال ہم سب کو بھی حج کی سعادت عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس مرتبہ حج کریں اللہ کریم ان کے حج کو قبول فرمائے، اور اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت عطا فرمائے۔ ایک دو مسئلہ سماعت فرما لیں کہ اگر قربانی کا جانور آپ نے لیا، اس کے سینگ کٹے ہوئے ہیں، اور سینگ اتنے کٹے ہیں کہ آدھے سے نیچے ہیں، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر آدھے سے اوپر ہے تو تھوڑے سے کٹے ہیں بالکل معمولی سی، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر اس کے سینگ زیادہ کٹے ہوئے ہوں گے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ بڑا ضروری وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جانور قربانی کے لیے جانور لیا، وہ جانور مر گیا، بیمار ہو گیا، چوری ہو گیا، تو کیا اس کی قربانی ادا ہو جائے گی؟ اگر تو اللہ کریم نے اسے مال و دولت عطا فرمایا ہے، اللہ کریم نے اسے صاحب ثروت بنایا ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ اگر جانور مر جائے یا بیمار ہو جائے یا گم ہو جائے تو اس کے بدلے میں دوسرا جانور خریدے تو اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ اور اگر وہ صاحب ثروت نہیں ہے اور اس نے کوئی پیسے جوڑ کر فقط اس ایک ہی جانور کے پیسے تھے تو اس نے وہ جانور خریدا اور وہ گم ہو گیا یا مر گیا یا بیمار ہو گیا، تو اس شخص پر دوبارہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ دو قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک آپ اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک اپنی گناہگار امت کی طرف سے کرتے تھے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک ترغیب دینا چاہتا ہوں جن کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، جہاں وہ اپنے گھر کے ہر فرد کے نام کی قربانی کرتے ہیں، وہاں نبی کریم علیہ السلام کے نام کی بھی قربانی کریں، چونکہ وہ آقا ہو کر غلاموں کے نام کی قربانی کریں تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے ہم غلام ہو کر آقا کے نام کی قربانی کریں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اس مسجد کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔